اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں۔ ہمارا جو لیکچر کا سلسلہ چل رہا تھا اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے، اس کا آج ٹاپک ہے سیرت آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سلسلے میں بہت ساری کتب آپ کو ملیں گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت مفصل بیان کیا گیا ہے، جس میں سیرت ابن حشام ہے، ضیاء النبی ہے، شبلی نعمانی کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں آپ ان واقعات کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اور اس سے پہلے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعے سے پہلے عربوں کی حالت کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ان کی مذہبی حالت کیا تھی، اخلاقی حالت کیا تھی، سیاسی حالت کیا تھی۔ تو اس پس منظر کے تحت پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کا جائزہ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت سیاسی، معاشی اور معاشی جو مذہبی جو حالات تھے وہ بہت دگرگوں تھے، بہت ناقابل بیان تھے، یہاں تک کہ بے حیائی کی جو یہ علامت تھی کہ جو کعبہ شریف کی جب طواف کرتے تھے تو ننگے مرد و عورت طواف کرتے تھے، اس سے اور گھٹیا اخلاق کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح عربوں کے ہاں جو سیاسی، معاشی، معاشرتی حالات خراب تھے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے اوصاف حمیدہ بڑے روشن پہلو بھی تھے، جن میں ان کے عرب لوگ جو تھے وہ آزادی کے متوالے تھے، کبھی غلام بننا پسند نہیں کرتے تھے، ان میں جو شجاعت تھی، بہادری بہت تھی، مہمان نواز بھی بہت تھے اور اپنے عہد پیمان کو پورا کرنے والے تھے۔ اور یہ عرب کے لوگ بڑے سخی تھے، فصیح و بلیغ زبان کے مالک تھے، حافظہ ان کا بہت تیز تھا اور سچی بات ہمیشہ ان کا شیوا تھی۔ تو یہ عرب کے اختصار کے ساتھ جو ہم نے ہسٹری کے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا دیکھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے حالات، جب نبی پاک نور بسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض کے نزدیک 12 ہے اور بعض کے نزدیک 9 ربیع الاول 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، تو اس وقت موسم بہار اور پیر کا دن تھا، 20 اپریل 571 بعد صبح صادق طلوع آفتاب سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب پوتے کی پیدائش کی خبر سن کر گھر آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اپنے پوتے کو خانہ کعبہ میں لے کر اس کے لیے دعا مانگی۔ 7ویں دن عقیقہ کر کے نام محمد رکھا اور سب قریش کی دعوت کی۔ محمد کا نام عرب میں بالکل نیا تھا۔ قریش نے اس نامانوس نام رکھنے کا سبب پوچھا تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا تاکہ میرا فرزند ساری دنیا میں مدح و ستائش کا سزاوار قرار پائے۔ یہ سیرت ابن حشام میں یہ واقعہ بڑے ڈیٹیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کی ابتدائی زندگی میں رضاعت یعنی دودھ پینے کا جو ایک دستور تھا، وہ مکہ مکرمہ کے شرفاء کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو اچھی تربیت کے لیے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ننھے بچے کھلی اور صحت بخش ہوا، تازہ ہوا میں پرورش پائیں۔ ولادت باسعادت کے چند روز بعد ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی صوبیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس صوبیہ نے دودھ پلایا تھا۔ اس بنا پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ چند دن بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو بنی سعد کی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیا، جو بچوں کی تلاش میں مکہ میں آئی ہوئی تھی۔ 4 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پائی، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ ماجدہ کے پاس لے آئیں۔
اب والدہ مکرمہ کا انتقال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر مدینہ تشریف لے گئیں۔ عبد المطلب کے ننیال مدینہ میں تھے، نیز وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک بھی تھا۔ واپسی پر مکاب ابوا میں والدہ کا انتقال ہو گیا اور یتیم بچہ 6 برس کی عمر میں ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گیا۔ عبد المطلب شروع سے یتیم پوتے کو ساتھ رکھتے تھے، ایک پل کے لیے آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب شناسی اور سلیقہ نوازی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار مستقبل کی پیش گوئی کرتے تھے۔ یہ واقعہ آپ البدایہ و نہایہ میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ دادا کا انتقال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں برس میں تھے کہ عمر رسیدہ دادا نے اس جہان فانی سے سفر کیا۔ وفات سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی چچا ابو طالب کی سپرد کر گئے۔ ابو طالب نے آپ کی خبر گیری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے، ہر وقت بڑے لطف و کرم کا مظاہرہ کرتے اور جہاں جاتے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک فیض و سعادت کا سرچشمہ تھی۔ ایک دفعہ خشک سالی ہوئی، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دعا کرائی، اچانک گھٹا امڑ آئی اور بارش برس گئی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ایک قصیدہ میں نظم کیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شفیق چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب آپ کو ایک لمحہ کے لیے جدا نہیں کرتے تھے، لیکن چلتے وقت آپ چچا سے لپٹ گئے، اس لیے وہ ساتھ لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ آپ کا یہ پہلا سفر تھا۔ اس سفر میں بحیرہ نامی راہب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ میں علامات نبوت دیکھ کر اپنی قوم کو طلب کیا اور آپ کی نبوت سے ان کو مطلع کیا۔ راہب مذکور نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ ان کو واپس مکہ بھیج دیں اور ملک شام میں ساتھ نہ لے جائیں، کیونکہ یہودیوں کی طرف سے خطرہ ہے۔ چنانچہ آپ کو وہیں سے وطن واپس بھیج دیا گیا، یعنی مکہ بھیج دیا گیا۔ پھر دوبارہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر ان کے غلام میسرہ کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ نستورہ راہب کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو اس نے آپ میں شان نبوت دیکھ کر میسرہ کو آپ کے حالات سے آگاہ کیا۔ اس نے واپسی پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب واقعات سنائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر آپ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دینے کا ارادہ کیا۔ یہ جو واقعہ ہے بحیرہ راہب کا یا سفر شام کا، آپ تاریخ ابن خلدون جلد اول میں پڑھ سکتے ہیں بڑی ڈیٹیل سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، عالم شباب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے زیر سایہ پرورش پا کر آہستہ آہستہ جوانی کی عمر کو پہنچے، مگر لڑکپن میں نہ تو لڑکوں کے ساتھ کھیلتے نہ جوانی میں جوانوں کی بری صحبت میں بیٹھتے، ہمیشہ بیکار مشاغل اور جاہلیت کی خرافات سے دور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیاقت اور فراست اور خوش تدبیری کی بہت قدر تھی۔ امانت اور دیانت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ حلف الفضول۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن سے یعنی 20 برس کی عمر میں آپ نے ایک جنگ میں حصہ لیا جسے حرب فجار کہتے ہیں۔ یہ لڑائی قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار نہیں چلائے، صرف اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے رہے۔ اسی طرح اس واقعے کو آپ ابن اسیر و مستدرک حاکم کی کتب میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب اسی حلف الفضول کے بعد پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے شادی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ایک معزز، باکیزہ اخلاق اور دولت مند بیوہ تھی۔ ان کا تجارتی کاروبار نہایت وسیع تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی تجربات اور دیانتداری کا شعرہ سن کر انہوں نے درخواست کی کہ میرا سامان فروخت کرنے کے لیے شام لے جائیے، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے دوگنا آپ کو دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرما لیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا غلام میسرہ بھی ساتھ تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور واپس آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان فرمایا۔ وہ آپ کے پاکیزہ اخلاق سے بہت پہلے ہی متاثر تھیں،
محسرہ کے بیان سے مزید تصدیق ہو گئی، ان کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے ایک پاکیزہ اور امین شوہر کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی درخواست کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لی اور ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ اس وقت آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ پانچویں پشت پر دونوں کا نسب یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مل جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور 4 صاحبزادے جن میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 صاحبزادے قبل الاسلام رحلت فرما گئے۔ آپ اس واقعے کو تاریخ طبری، زرقانی یا ابن اسیر میں ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ اب اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی تو تجدید کعبہ کا ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ خانہ کعبہ کی عمارت نشیب میں تھی، بارش کے زمانے میں پانی بھر جاتا تھا، اس سے بچانے کے لیے بند بندوایا گیا لیکن وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بوسیدہ ہو چکی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں قریش نے اسے از سر نو تعمیر کرنا چاہا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ جب حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو اس شرف کے حصول کے لیے قبائل میں تلواریں نکل پڑیں، جنگ کا سا سامان پیدا ہوا۔ آخر یہ طے پایا کہ دوسرے دن صبح جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں تشریف لائے گا وہی اس کا فیصلہ صادر فرمائے گا۔ اتفاق سے دوسرے دن سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت پر سب کو اعتماد تھا۔ آپ نے جھگڑا مٹانے کی صورت نکال کر چادر بچھا کر حجر اسود اس میں رکھ دیا اور فرمایا، ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کر اٹھائے۔ جب چادر اس جگہ کے برابر آ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اٹھا کر موضوع جگہ پر رکھ دیا۔ اس حسین تدبیر سے ایک خون ریز جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی اور اس طرح یہ جو پتھر تھا وہ بھی نصب ہو گیا۔ یہ واقعہ آپ تاریخ ابن خلدون میں بڑا ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں سے آگے جو بعثت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بعثت کا مطلب ہے کہ منصب نبوت پر فائز ہونا۔ محبوب خدا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پیدائشی سے توحید کا نشیمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے نفرت تھی۔ ایک دفعہ آپ کے سامنے بتوں کی نظر کا کھانا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکانہ رسوم سے دور رہتے تھے۔ آپ کا دل یاد الہی سے آباد تھا۔ آپ تفکر تدبر کی طرف میل رہتے تھے۔ رفتہ رفتہ خلوت پسندی کی طرف آپ کا رجحان بڑھنے لگا۔ غار ہرا، مکہ سے 3 میل دور جبل فاران کی چوٹی پر ہرا نام کی ایک پہاڑی میں ایک غار تھا جسے غار ہرا کہتے ہیں۔ اس کا بالائی حصہ اب گھر چکا ہے، غار کا صرف نشان باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار ہرا میں تشریف لاتے اور فکر میں کھو جاتے۔ اپنے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ آپ پانی اور ساتھ کچھ کھانے کے لیے لے جاتے اور کئی روز غار ہرا میں قیام فرماتے۔ یہ بخاری و مسلم میں بھی یعنی بیان کیا گیا ہے۔ غار ہرا میں خلوت گزینی سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سحر کی طرح سچے خواب نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے عالم بیداری میں رونما ہو جاتا۔ نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے یہ علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر تنہائی میں نکل جاتے تو ہر درخت ہر پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ اسلام پیش کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 40 سالہ زندگی نبوت کا پیش خیمہ تھی۔ اسی کو ہم رویا صادقہ یعنی سچے خواب بھی کہتے ہیں۔ جو کچھ آپ
خواب میں دیکھتے صبح کو اسی طرح سے واقعہ پیش آتا۔ یہ سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا۔ اب نبوت کے بعد اعلان نبوت کہہ لیں یا آغاز وحی، جب آپ کی عمر پورے 40 برس ہوئی، کئی کتابوں میں قمری سال سے لکھا ہے کہ 40 برس کی، تو ایک روز غار حرا میں فرشتہ حضرت جبرائیل امین آپ کے سامنے آیا اور کہا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوبارہ کہا پڑھ، آپ نے پھر وہی جواب دہرایا۔ اس کے بعد فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کہا پڑھ، پھر یہ آیت تلاوت کی۔ سورہ علق کی یہ پہلی آیات جو ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ آیات علم الانسان ما لم یعلم تک۔ اب آپ نے ان آیات کو دہرایا، پھر فرشتہ واپس چلا گیا۔ وہ جبریل امین تھے، تمام انبیاء علیہ السلام پر وحی انہی کے واسطے سے آتی رہی ہے بلکہ آپ گھر واپس آئے تو جلال خداوندی سے لبریز تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے واقعہ بیان فرمایا، انہوں نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، خدا کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اب ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ایک عزیز و ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو توریت اور انجیل کے عالم تھے۔ انہوں نے ماجرا سن کر کہا یہ تو وہی ناموس ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، میں اس وقت آپ کی مدد کرتا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر اصل حقیقت منکشف ہوئی اور آپ نے اپنا فرض سر انجام دینا شروع کر دیا۔ یہ بخاری شریف میں بھی یہ واقعہ درج ہے۔ اب ایک اس کے بعد جو فطرت الوحی یعنی وقفہ وحی بھی سے ہم کہہ سکتے ہیں، اس واقعے کے بعد 6 ماہ تک وحی رکی رہی۔ ان ایام کو فطرت الوحی، وقفہ وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری وحی، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم راہ پر چلے جا رہے تھے کہ اوپر سے آواز آئی۔ آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فضا میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دہشت طاری ہو گئی، گھر تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ گھر والوں نے تمیل ارشاد کر دی، تب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ مدثر کی پہلی آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر وزجر فہجر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آئے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، اپنے آپ کی بڑائی بیان کیجیے اور گندگی سے دور رہیے۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہوگا۔ پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت سے آگاہ کیا گیا، دوسری وحی میں تبلیغ ہدایت کا حکم ہوا۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ بھی سکھایا۔ فجر اور عصر کی 2 رکعات کی نماز فرض ہو گئی۔ یہ واقعہ تاریخ طبری اور ابن اسیر میں بھی بیان ہوا ہے۔ اب یہاں سے دعوت اسلام شروع ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کا آغاز کر دیا، لیکن ایک ایسی قوم کو دعوت اسلام دینا آسان نہ تھا جو صدیوں تک شرک، ضلالت، بت پرستی میں مبتلا تھی۔ سب سے پہلے آپ نے خفیہ دعوت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خفیہ تبلیغ کا مناسب خیال کیا اور صرف اپنے خاص دوستوں اور عزیزوں کو دعوت دی۔ سب سے پہلے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا تو انہوں نے بلا پس و پیش اس کو قبول کر لیا۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ تبلیغ کا جو سلسلہ تھا خفیہ طور پر تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔
اس عرصہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کافی تعداد میں مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا، اور اس طرح اسلام کا نام رازداری کے باوجود دور دور تک پہنچا۔ اس کے بعد اسلام کے دائرہ میں وسعت آتی چلی گئی، چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود، عثمان رضی اللہ بن مطعون، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آزاد کردہ غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اسلام کا نام رازداری کے باوجود دور دور تک پہنچ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ باہر سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی۔ اعلان تبلیغ کا حکم۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جن مقاصد کے لیے عالم وجود میں آئی تھی وہ چند آدمیوں کے مسلمان ہو جانے سے پورے نہیں ہوتے تھے، اس لیے 3 سال کے بعد اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 94، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس امر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے اسے کھل کر بیان کیجیے یا فرمائیے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر دعوت اسلام کا آغاز کیا۔ اس کے بعد وحی آئی۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ کوہ صفا پر اعلان توحید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش مکہ کو پکارا، اور جب وہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف تمہارے دشمن کا لشکر جمع ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ تمام قریشی سرداروں نے کہا بے شک، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، اگر تم ایمان نہ لائے اور اللہ کا پیغام نہ مانا تو تم پر سخت عذاب ہوگا۔ یہ سن کر آپ کا چچا ابو لہب بہت بگڑا اور کہنے لگا، تو نعوذ باللہ ہلاک ہو گیا، ہمیں اسی لیے بلایا تھا۔ لوگ ناراض ہو کر چلے گئے۔ ابو لہب کے گستاخانہ فکرے کے جواب میں ایک صورت نازل ہوئی جس میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیش گوئی کی گئی ہے، اور وہ سورہ لہب کے نام سے مشہور ہے اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے، تقریباً 112-13 نمبر پہ ہے شاید۔ وہ جو ہے تبت یدا ابی لہب، یہ پوری صورت آپ پڑھ لیں تو اس میں آپ اس کی تفسیر بھی دیکھ لیں تو ابو لہب کا جو یہ واقعہ ہے اس میں بڑا ڈیٹیل بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوب تردید فرمائی ہے۔ اب ابو لہب کے گستاخانہ اپنے خاندان کو گھر پر دعوت۔ اب اس واقعے کے چند دن بعد، یعنی ابو لہب کے جو یہ واقعہ پیش آیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کو صفحہ پر کیا، تو اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو جمع کر کے ان سے فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دنیا و دین کی فلاح و بہبود کی ضامن ہے، اس بارے گراں کو اٹھانے میں کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، گو میری آنکھیں دکھتی ہیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میں نو عمر، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ان کے علاوہ سب خاموشی کے ساتھ لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم لوگوں میں میرا بھائی اور خلیفہ ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ لوگ مذاق اڑانے لگے۔ ابو طالب سے کہا کہ لو تمہیں بیٹے کی اطاعت کا حکم ہو رہا ہے۔ یہ تاریخ تبری میں، ابن اسیر میں، البدایہ والنہایہ میں بھی ڈیٹیل سے اس واقعے کا بیان ہے۔ غریب اور بے بس مسلمانوں پر ظلم۔ اس واقعے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستم رسیدہ جماعت کے سرخیل تھے۔ مرد تو مرد، عورتیں تک ان لوگوں کے ظالموں کے ظلم سے محفوظ نہ رہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی مظالم ڈھائے گئے۔
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے نیزے سے چھید کر شہید کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتے کہ وہ حواس باختہ ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر سستانے بیٹھتے تو کہتے میں نے تمہیں اس لیے چھوڑا ہے کہ ذرا دم لے لوں۔ یہ پہ کر استقامت جواب دیتی اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے یہی سلوک کرے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں بہت دکھ اٹھائے۔ ظالم ابو جہل نے انہیں مار مار کر اندھا کر دیا اور کہا کہ لات و عزیٰ نے تمہاری بینائی لے لی ہے۔ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں لات و عزیٰ بھلا کیا ہیں، میرا رب میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے۔ اگلی صبح آنکھیں روشن ہو گئیں۔ دشمنوں نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے۔ یہ واقعہ بھی ابن اسیر اور البدایہ والنہایہ جو بڑی مشہور کتب ہیں ان میں ذکر ہوا ہے۔ اہل اسلام نے ہمت و استقامت سے مصائب کا مقابلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین فرماتے رہے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام سے متاثر ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطاب مسلمان ہو گئے اور دیگر رؤسائے قریش کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور اپنی بہن اور بہنوئی کو جو مسلمان ہو چکے تھے اسلام کے جرم و سزا دینے گئے تھے، لیکن قرآن کی آیتیں سن کر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام لانے کی جو نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد خاصی ہو چکی تھی لیکن وہ بڑی بے کسی کی حالت میں تھے۔ ان کے علاوہ اعلانیہ نماز پڑھنا بھی ممکن نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی دفعتاً حالت بدل گئی۔ انہوں نے بھرے مجمع میں اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ مشرکین نے پہلے ان پر بڑی سختی کی لیکن ان کی ثابت قدمی نے کفار کو شکست دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو لے کر اعلانیہ حرم میں نماز ادا کی اور اس وقت سے اسلام کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ یہ واقعہ بھی سیرت ابن ہشام جلد اول صفحہ 186 پر موجود ہے، آپ اس کو بڑی ڈیٹیل سے مزید مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب پہلی ہجرت حبشہ ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے جب اسلام کا دائرہ وسیع ہوا اور اکابر قریش ہلکا بگوش اسلام ہوئے تو کفار مکہ آگ بگولا ہو گئے، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ غریب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ اہل عرب کے تو کسی جائے پناہ کی تلاش، یعنی وہ جو غریب مسلمان تھے اب انہوں نے کوئی جائے پناہ یہاں پرامن سکون یعنی جگہ ایسی تلاش کرنے کی کوشش کی کہ جہاں وہ سکون سے رہ سکیں۔ اہل عرب کے اہل حبشہ سے دوستانہ مراسم تھے۔ وہاں کا عیسائی بادشاہ جس کا نام اسحمہ تھا، جو نجاشی کہلاتا تھا، اپنی رحم دلی اور انصاف پسندی کے لیے بھی بہت مشہور تھا۔ نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تاکہ ہمدرد اور دوستانہ فضا میں وہ ایک طرف تو کفار کے مظالم سے نجات پا سکیں اور دوسری طرف کامل یکسوئی سے اسلام کی پیروی اور اشاعت بھی کر سکیں۔ ان حقائق کے پیش نظر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حق پرستوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ جس میں 11 افراد اور 4 عورتیں شامل تھیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت رات کی تاریکی میں مکہ سے چلا۔ مسلمانوں کا تعاقب۔ مکہ والوں کا علم ہوا تو وہ تعاقب میں دوڑے لیکن ساحل تک جا کر مایوس لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینے کی ناکام کوششیں کی گئیں۔ قریش کے مظالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش، ہر طرح اذیتیں دی گئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یعنی دین اسلام پر بڑے ہمت سے کاربند رہے۔ ہر طرح کی جو مایوس ہونے کے بعد قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اس وقت پشت مبارک پر نجاست کا بار لاد دیتے، بد زبانیاں کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ نے گردن مبارک میں اپنی چادر رسی کی طرح ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ آپ ان تمام سختیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے اور اپنا فرض برابر ادا کیے جاتے تھے۔ اب غریب مسلمانوں اور غلام مسلمانوں پر مظالم شروع ہو گئے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ غریب اور بے کس مسلمانوں پر مظالم توڑنے کا سلسلہ بھی جاری فرما دیا۔ مجبور اور بے کس مسلمانوں پر تو عرصہ حیات ہی تنگ کر دیا، غلاموں پر طرح طرح کے ستم ڈھاتے اور انہیں جسمانی سزائیں دیتے۔ غلاموں پر طرح طرح کے ستم ڈھائے گئے اور انہیں جسمانی سزائیں دی گئیں۔ ان مسلمان غلاموں کو ستانے کے لیے نت نئے انداز ستم ایجاد کیے جاتے۔ تپتی دوپہر کے وقت گرم سنگریزوں پر لٹا کر سینہ پر بھاری پتھر رکھ دیتے، غریب ہلنے نہ پائیں۔ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے اور اس وقت تک جنبش نہ کرنے دیتے جب تک زخموں کی رطوبت سے آگ بجھ نہ جاتی۔ اسلام کا پہلا شہید۔ اب جب مسلمانوں کی تعداد 40 تک پہنچ چکی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حرم میں جا کر توحید کا اعلان فرمایا۔ اس جرم میں مشرکین ٹوٹ پڑے۔ حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اس میں وہ شہید ہو گئے اور اسلام کے وہ پہلے شہید مرد ہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں پہلا خون تھا۔ اب تک مشرکین نے اسلام کی دعوت کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی۔ اب قریش کے وفود کا ابو طالب کے پاس آنا شروع ہوا۔ اور اس کے بعد دوسری ہجرت حبشہ شروع ہوئی، جس میں 12 عورتیں اور 82 مرد شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ مکہ ہی میں اس میں مقیم رہے۔ اب قریش مکہ کا نجاشی بادشاہ کے دربار میں ایک وفد بھیجا، تو جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا، یعنی دوسری ہجرت کا، تو انہوں نے عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن العاص کی قیادت میں ایک وفد قیمتی تحائف کے ساتھ نجاشی بادشاہ کے دربار میں بھیجا۔ انہوں نے نجاشی سے کہا کہ مسلمان ہمارے مجرم ہیں، ان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نجاشی نے جب مسلمانوں سے حقیقت حالت دریافت کیا تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس کے سامنے اسلام کے عروج اور اس کی خوبی کے بارے میں ایسی عمدہ تقریر کی کہ بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ نجاشی کی فرمائش پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ کلام الہی کو سن کر نجاشی رونے لگا اور کہا، انجیل و قرآن ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ اب اس وفد کی، یعنی قریش کے وفد کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ نجاشی بادشاہ نے قریش سے صاف صاف کہہ دیا کہ مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ نجاشی نے بعد ازاں اسلام قبول کر لیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کی خبر سن کر غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ اب اس کے بعد شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو محصور ہونا پڑا۔ جب قریش کی سب تدبیریں ناکام رہیں اور ان کے جور و ستم کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے بنو ہاشم اور بالخصوص عبد المطلب کے خاندان کے خلاف ایک نیا قدم اٹھایا۔ ان کے جو قریش کا خاندان نبوت سے قطع تعلق کیا گیا، یعنی ان کا دانا پانی بند کر دیا گیا، ان سے کسی قسم کا ربط و ضبط نہ رکھا گیا۔ مشرکین کی شرطیں ایسی تھیں کہ کوئی باحمیت ہاشمی انہیں پورا کرنے کے لیے تیار نہ ہو سکتا تھا، اس لیے ابو طالب اپنے خاندان کو لے کر ایک گھاٹی میں جو ان ہی کی نسبت سے شیب ابی طالب مشہور تھی چلے گئے اور 3 سال تک انتہائی مصیبتوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ باہر سے ان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچنے نہ پاتی تھی۔ عام الحزن، یہ ڈیٹیل واقعہ آپ تاریخ طبری و سیرت ابن ہشام میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ جو قریش مکہ کا خاندان کا جو قطع تعلق کیا گیا تو یہ کس طرح ختم ہوا۔ یہ آخر قریش کے چند افراد کو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے حال پر رحم آ گیا اور انہوں نے طے کیا کہ اس عہد نامے کو ختم کر دیا جائے اور خاندان نبوت کو شیب ابی طالب سے باہر نکالا جائے۔ چنانچہ قریش کے چند سرداروں نے یہ عہد نامہ چاک کر دیا اور جا کر بنی ہاشم کو قید سے نکال لائے۔
اب عام الحزن، یہ نبوت کے تقریباً 10واں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو شدید صدمے پہنچے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے اور ان کی عمر 80 برس سے زائد تھی۔ 3 روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت کو سدھار گئیں۔ ان دو ہستیوں کے دم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سہارا تھا، ان کے اٹھ جانے سے یہ سہارا جاتا رہا۔ آپ کے لیے غم کا سال تھا، اس لیے اسے عام الحزن کہتے ہیں۔ اب طائف کا سفر۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کی شرارتیں حد سے بڑھ گئیں۔ اس ظلم و تعدی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ کوئی اور قبیلہ تلاش کیا جائے جو اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کی اہلیت اور استعداد رکھتا ہو۔ طائف کے سرداروں کو دعوت اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر وہاں کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر اہل طائف کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کو دعوت دی تو طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کان نہ دھرے، بلکہ الٹا بے ادبی سے پیش آئے اور اہل مکہ سے زیادہ سنگ دل ثابت ہوئے۔ طائف کے شریر لوگوں نے پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہون لہان کر دیا۔ آپ دکھ سے مجبور ہو کر بیٹھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھاتے تو سنگ باری کرتے۔ اس سفر میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ان کے سر پر چوٹیں آئیں۔ آخرکار شہر کے بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت میں لے لیا اور شہر سے باہر ایک باغ میں چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ تیرے ہی حضور میں اپنی ناتوانی و کم سمانی کا شکوہ، لوگوں کی تحقیر کا گلہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی عاجز نواز اور میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ کیا ایسے ظالم ہے سے جو مجھ سے بد دماغی کرے، یا ایسے دشمن کے جسے تو نے مجھ پر قدرت دے دی ہے؟ تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی رہے، وہ تمام قوت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اسی اسرا میں جبریل امین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا۔ آپ جبریل امین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ آپ فرمائیں تو یہ پہاڑ طائف والوں پر گرا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے توقع ہے کہ ان کے اولاد سے ایمان والے پیدا ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ واپس تشریف لے گئے۔ وہاں پہ شق قمر کا واقعہ پیش آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کفار کے گروہ نے معجزہ طلب کیا۔ چاندنی رات تھی، آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، اس کے 2 ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہو گئے۔ کفار آنکھیں مل کر دیکھتے تھے اور حیران ہوتے تھے، پھر بول اٹھے کہ یہ جادو ہے۔ باہر کے مسافر آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے۔ مسافروں نے باہر آ کر تائید کی۔ شق قمر کئی ملکوں میں دیکھا گیا۔ ہندوستان کا ایک راجہ شق قمر دیکھ کر مسلمان ہوا، یہ ثبوت تاریخوں میں ملتا ہے۔ شق قمر کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے۔ پھر مدینہ میں اشاعت اسلام۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ اور طائف والوں سے جب آپ دل برداشتہ ہو گئے، رحمت الہی سے اشاعت اسلام کا ایک دروازہ کھل گیا۔ حضور کا معمول تھا کہ حج کے زمانے میں جب دور دراز کے قبائل آ کر مکہ کے قریب ٹھہرتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر توحید اور احکام الہی کی تبلیغ فرماتے۔ اس عرصہ میں آپ نے عرب کے اکثر قبائل کو دعوت اسلام دی۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد جاری، دوسری طرف اہل مکہ کی اظہار آسانی سے کوئی کمی نہ آئی۔ مدینہ کے 2 قبائل اوس اور خزرج جو تھے وہ مشرکین مکہ کی طرح بت پرست تھے، لیکن یہودیوں کے ہمسائیوں کی وجہ سے مذہبی کتابوں سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ ان پر یہودیوں کا بڑا اثر و اقتدار تھا۔ مدینہ کے قرب و جوار میں ان کے بہت سے قلعے تھے، یہ بھی حج کے لیے مکہ آیا کرتے تھے۔ تو اوس اور خزرج کا پیشہ زیادہ تر زراعت تھا۔ پہلے مدینہ میں ان کا زور تھا، لیکن خانہ جنگی میں مبتلا ہو کر قوت کھو بیٹھے۔ یہودیوں نے موقع دیکھا تو ان پر بالادستی قائم کر لی۔ یہود ان کی باہمی عداوت کو اور ہوا دیتے رہے۔ موسم حج میں تبلیغ کے سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب کے 7 قبیلہ خزرج کے چند آدمیوں کے سامنے بھی جو مکہ میں آئے تھے اسلام پیش کیا۔ ان میں سے 7 آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ جب یہ لوگ وطن واپس آ گئے تو اسلام کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ اب مدینہ کے گھر گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا۔ اسی اسلام میں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ بیعت عقبہ اولیٰ نبوت کے 11ویں سال
اور اس میں 12 آدمی مدینہ سے حج کے لیے مکہ آئے۔ عقبہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملاقات کی، اور عربی میں عقبہ بلند پہاڑی راستے کو کہتے ہیں۔ ان 12 آدمیوں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باضابطہ بیعت کی، یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ اسی طرح بیعت عقبہ ثانیہ اگلے سال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ آئے تو ان کے ساتھ 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ انہوں نے عقبہ کے مقام پر بیعت کی، اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ یہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی کے خاص واقعات تھے، وہ یہ اہم واقعات تھے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اب آگے ہجرت مدینہ اور مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مدنی زندگی اور ہجرت مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور با ادب با نصیب رہیے، ادب سے زندگی گزاریے۔ اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ کامیابی دے گا، اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالی کامیابی دے اور دین اسلام کا بھی بول بالا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔